پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر پیام صبح میں بات ہوتی ہے، روزانہ ہوتی ہے، ماں سوائے جمعہ ہفتے کو ہم سوال جواب کے 2 پروگرام کرواتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات، لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات کے معنی، مفاہیم، تشریحات وہ واضح کر دیتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ اور آج قرآن کریم آج کے انسان سے کیا مخاطبت کر رہا ہے یہ بھی بتاتے ہیں، اور آج بھی قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کس کس انداز میں کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے دلی شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ آل عمران کی آیات 100 اور 101 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک اسکالر سے جو تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اسلام آباد سے۔ اللہ اہل ایمان سے مخاطبت فرما رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے دور کر دیں گے، اور نہ ہی دور کریں گے بلکہ کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ، مخاطبت اہل ایمان سے ہو رہی ہے۔ ان کی خواہش کیا ہے کہ تم کفر کی طرف دوبارہ چلے جاؤ۔ تمہارا کفر کی طرف جانے کا کون سا موقع، کیا جواز؟ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، اس آیت کا جو اطلاق اور انطباق ہم آج پہ کرتے ہیں تو قرآن کریم موجود اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود۔ ہم قرآن کریم کی ان آیات کو کس انداز سے لے رہے ہیں؟ پھر اللہ فرماتا ہے، اجر دیتا ہے، نتیجہ بیان فرماتا ہے، انعام کا ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پر ہوگا۔ خواتین و حضرات، آج کے حالات میں یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں سماجی، سیاسی، معاشرتی معاملات میں کچھ بڑوں کی ڈکٹیشن لینی پڑ جاتی ہے ہمارے مالیاتی ادارے، کیونکہ دین تو ایک مکمل پیکج کا نام ہے نا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی بات اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ کچھ چیزیں ادھر سے کچھ چیزیں ادھر سے نہیں لی جاتی، بنی اسرائیل کی طرح کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیا کرتے ہو؟ توریت میں سے کچھ چیزوں کو تو تم مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے۔ ہمارا رویہ کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ہم کریں گے اور سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب عاصم صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ایک جانا مانا نام پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں۔ پوری زندگی آپ کی قلم کی مزدوری میں گزری اور گزر رہی ہے۔ کتاب سے ایک بھرپور تعلق آپ کا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ مفسر قرآن ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، کئی یونیورسٹیز میں آپ پڑھا چکے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔
ڈاکٹر حبیب عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران آیات 100 اور 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ صدق الله العظيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ یہ کل کا سوال تھا، درست جواب 7۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں یا نجف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232825019 حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر، کیا آیات ہیں! یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 پہ پہلے بات ہم آپ سے کرواتے ہیں۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے اہل کتاب کے ایک گروہ کے تعلق سے، یعنی مکمل اہل کتاب یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائیں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے۔ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ اہل ایمان سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیک صاحب، آپ کی آج کی یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے آج کے دور اور سابقہ ادوار میں ہمیشہ رہنمائی پہلے کرتی رہیں اور آج بھی کر رہی اور آئندہ بھی کرتی رہیں گی، لیکن شاید آج کے دور میں اس کی ضرورت جس قدر بڑی ہے سابقہ ادوار میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ جو تھوڑی بہت تاریخ ہم نے پڑھی اور جس تھوڑی بہت کلچر اور ثقافت کے معاملات سے آگاہ ہوئے، وہ والی کیفیات اس وقت نہیں تھی جو ہمیں آج نظر آ رہی ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے اپنے اس ترجمہ قرآن اور اس کی طرف جو اشارے آپ نے فرمائے اسی میں پوشیدہ ہے، وہ ہمیں جان لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ذرا پہلے جو قوم دنیا میں موجود تھی اور ان سے ذرا پہلے جو دوسری قوم موجود تھی، ان کے بارے میں تمام لوگ متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب اور آپ کے زمانے سے منسلک قوم
وہ جناب مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے عیسائی افراد تھے، جی اور ان سے منسلک، ان سے جڑے ہوئے زمانے میں جو لوگ موجود تھے وہ یہود تھے، اور ان کے درمیان میں بہت ساری چیزیں قدر مشترک بھی رہیں، مختلف بھی ہوئیں۔ تورات اور انجیل کے بارے میں جو ہماری علمی دنیا میں جو بات کہی جاتی ہے، ایک کو پرانی کتاب اور ایک کو نئی تعلیمات، اس مختلف قسم کے الفاظ سے پکارا جاتا رہا۔ تو اس اعتبار سے اہل کتاب کے بارے میں قرآن مجید میں جہاں جہاں تذکرہ ہوا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، یعنی یہود اور مسیح علیہ السلام ہیں۔ لیکن یہودی اور عیسائی دونوں کے بارے میں یہ بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ تمام کے تمام یہودی وہ اللہ کے راستے کو مکمل طور پر چھوڑ چکے تھے، اور ان کے اندر یہ خرابی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جو کمینگی کی حد تک داخل ہو جائے کہ جس میں اللہ کا انکار، بعض اوقات اللہ کے رسول کا انکار، بعض اوقات اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانا، بعض اوقات اللہ کے تعلیمات کا مذاق اڑانا، حلال کو حرام بنا دینا، حرام کو حلال کر دینا، یہ والی جو کیفیات تھیں یہ یہود میں سے بھی کچھ لوگ کرتے رہے، اگرچہ اس کا دائرہ کبھی سمٹتا رہا کبھی بڑھتا رہا، لیکن یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہودی قوم میں بھی ایسے بے شمار لوگ تھے اور ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو کم از کم اخلاقی اعتبار سے بہتر تھے، جن کے ساتھ مسلمانوں کے رابطے رہے، حتیٰ کہ روایات میں جو بات، اور ہم نے اپنے ان پروگراموں میں اس کا ذکر بھی کہیں کہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ذرا پہلے بھی جو ہمیں تاریخ میں بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی تاکہ آپ اپنے گھر کے کچھ معاملات کو پورا کر سکیں اور ان سے مالی طور پر کچھ چیزیں وصول کی جائیں۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے بھی یہودیوں کے ساتھ لین دین کی وہ کیفیت برقرار رکھی ہوئی تھی جس میں حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنانے کی کیفیت نہیں تھی، بلکہ ایک عام روزمرہ کی زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو اختیار کیا گیا۔ خود قرآن مجید میں بھی عیسائیوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ عیسائیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے زاری کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اور واقعی ایسا ہے، بے شمار عیسائی اب بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ اس سے باز رہتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتے، حرام کاموں کے قریب نہیں جاتے، صاف ستھرے رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے، اور وہ کام بھی نہیں کرتے جو بعض شیطان صفت انسان ان دونوں قوموں اور ان دونوں گروہوں میں سے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایک گروہ کا تذکرہ کر کے پوری قوم یہود کو اور پوری قوم عیسائیت کو مطعون یا ان پر طعنہ زنی نہیں کی گئی اور انہیں ملعون نہیں قرار دیا گیا۔ اہل ایمان سے یہ کہا کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم سے کون سے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ یہ کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ اگر حلال کو حرام بنانے کی کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی ادارہ کوشش کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ غلط ہے، اور ان کے پیچھے اگر تلاش کرنا شروع کر دیں، سرچ کرنا شروع کر دیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا یہودی ذہن کام کرتا ہوا وہاں نظر آ جائے گا جو یہود قوم میں سے ہی اگرچہ ہے، لیکن ان کا وہ بگڑا ہوا فرد جس کے اندر وہ تمام خرابیاں موجود تھیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، اور ہم اس کو ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ مثلا 3 4 5 بڑے بڑے گناہ جو قوم یہود میں آئے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ مثلا بے حیائی اور بدکاری، قوم لوط نے اس کو شروع کیا، اس کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹا۔ اور انبیاء کا مذاق اڑانا، اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑانا اور انبیاء کو قتل کرنا، یہ معاملہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے لوگوں کو عذاب کا شکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹا کر کچھ ایسی باتیں انہیں بتانا کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں آئی تھیں،
ٹھیک یعنی کتاب میں تحریف کر دینا، اللہ کی تعلیمات کو بدل کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، جبکہ وہ اللہ کا فرمان نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی اس گروہ کا ایک عمل تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اے ایمان والو، ہوشیار رہو، اپنی آنکھیں کھول کے دنیا میں زندگی بسر کرو، اور اس بات کا دھیان رہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں متاثر کر کے لالچ کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے یا کسی اور ذریعے سے وہ تمہیں غلط کاموں پر قائل کر دے اور تم بالآخر کافر بن جاؤ۔ انیک بھائی، کافر کا معنی بھی ہم مختلف مجالس میں بیان کرتے رہتے ہیں، جو قرآن کی آیات میں سے ہی جی ہاں ہم نے کشید کیا اور اخذ کیا ہے جی ہاں کہ یہود میں سے یہ والا گروہ جو کہ باطل پرست اور خرابی کو عام کرنے والا اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹانے والا، اور عیسائیوں میں سے بھی کچھ لوگ یہ مل کر جو کام کرتے ہیں، وہ در حقیقت انسان کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کا نافرمان۔ اللہ کا نافرمان۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا نافرمان بنا دیا جائے۔ تو جب بھی کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت اس طرح کا کام کر رہی ہو تو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے انیق بھائی، آپ نے بھی سینکڑوں بار اس غلطی کی طرف اشارہ کیا اور تنبیہ کی، اور سخت ترین ہم نے انداز بھی بعض اوقات اپنائے کہ آخر سود کو کس نے حلال کیا؟ کیا مسیح علیہ السلام نے سود کو حلال کیا تھا؟ کبھی نہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کبھی سود نہیں۔ کبھی حلال تھا؟ نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ بات بالکل کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہود کے کسی گروہ میں سے اگر کچھ لوگوں نے اور مسیحی لوگوں میں سے کسی گروہ نے اگر سود کو جائز قرار دے دیا اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے بھی اسی کو اختیار کر لیا، تو اس ایک پہلو کے اعتبار سے مسلمان بھی کفر کے راستے پر چل پڑے، اللہ اکبر، اللہ۔ نافرمانی کے راستے پر چل پڑے، اللہ کی صحیح بات کو چھوڑ کے نظر انداز کر کے اسے نہ ماننے کے راستے پر چل پڑے۔ اور جس طرح یہودی علماء نئی نئی تعبیرات کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو گمراہ کرتے رہے، اسی طرح بعض افراد، ہمارے افراد جو مسلمان ہیں ہماری طرح، وہ بھی تعبیرات نئی نئی پیدا کر کے کہ ارے صاحب یہ سود وہ سود تھوڑی ہے یہ کہ جس میں انسان کا استحصال ہوتا تھا، اس میں تو استحصال کوئی بھی نہیں، تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، جو اقبال کہہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جواز ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ جناب والا یہ وہ سود نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انیق بھائی، انہی کے بارے میں یہ آیت کام کر رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ ہوشیار رہنا، کہیں یہود و نصارہ کا ایک خاص گروہ جو فتنہ پرست اور باطل پرست ہے وہ تمہیں کافر نہ بنا دے۔ کافر کا آپ نے بھی معنی بتایا، ہم نے بھی تفسیر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کا نافرمان نہ بنا دے، اور جب وہ اللہ کا نافرمان بن جائے گا اور اس کے لیے پھر حیل حجت اختیار کرنا شروع کر دے گا، اس کے جواز کے راستے تلاش کرنا شروع کر دے گا، تو یہ ان یہودی علماء کے راستے پر چلنا ہے جو اس زمانے میں بھی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی تعبیرات کے ذریعے سے بدلنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف ایک سود کی بات نہیں ہے، دیگر معاملات کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس اعتبار سے کافر نہ بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے نافرمان نہ بنو۔ جب ہم نافرمانی کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ تمام باتیں یاد کرنی چاہیے، سوچنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے کہ ہم کن کن باتوں میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بیسیوں ایسے کام جو ہم دھڑلے سے اب کر رہے ہیں اور باواز بلند اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، یا خفیہ انداز میں اس کو مختلف تعبیرات کی شکل میں پیش کر کے اس کی جواز کی راہیں تلاش کرتے ہیں، تو وہ سارے نافرمانی والے کام ہمارے بلکہ بعض اوقات ڈاکٹر صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نافرمانی بغاوت کی حدود میں داخل ہو رہی ہے۔ جی بالکل، بغاوت کی حدود میں داخل ہو رہی ہے۔
اب دیکھیے اس میں جو پہلا ایک اور معنی کافر کا جو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا انکار، رسول کا انکار، آخرت کا انکار، کتاب کا انکار، اور یہ تمام اسلام کی تعلیمات کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ لوگوں کے نظریات ہیں، پہلے بھی نظریات آتے رہے، آئندہ بھی آتے رہیں گے، یہ کوئی خدائی تعلیم نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے ہم اپنے معاشرے میں باقاعدہ سنتے ہیں، اور ایسے بعض افراد نوجوانوں سے یونیورسٹیوں میں ہم ملتے رہتے ہیں جی ہاں، جو بالکل یعنی بغیر کسی خوف یا پریشانی کے کہتے ہیں کہ ہم تو آخرت اور کسی اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو صرف اسی کو مانیں گے کہ جو ہمیں دکھائی دے، جو ہمیں سنائی دے، وہی محسوسات کی دنیا پر ایمان لانے کی بات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ ان ایتھیسٹ کو اور یہ جو مادہ پرستی کرنے والے جو لوگ ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ جناب آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جسے اپنا نظریہ بنا رہے ہیں، یہ آپ کا کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے ان کا بنایا ہوا طریقہ تھا۔ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ مکہ جب فتح ہوا تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص اگر خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی پکڑ لے تو اسے قتل کر دینا۔ اور جب پوچھا گیا کہ اس کا کیا گناہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمارا مذاق بھی اڑایا کرتا تھا، اور اللہ کے بارے میں اس نے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ 4 فرشتے آسمان کی طرف نہ جائیں اور سیڑھی ہمارے سامنے موجود ہو اور آسمان سے وہ کتاب لے کر زمین پہ نازل ہوں، اور پھر ہم اس کتاب کو چھو کر دیکھ لیں کہ ہاں واقعی یہ وہ فرشتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ سیڑھی ہے، تب کہیں ہم جا کے مانیں گے۔ گویا کہ وہی کہ جو ہمیں جب تک نظر نہ آئے، جب تک سنائی نہ دے، جب تک ہمارے حواس اس کے لیے قبولیت کا اعلان نہ کر دیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ تو اس لیے کافر ہونا یہ بھی کیفیت ہے، اور اس میں بھی بعض ہمارے نوجوان اگرچہ بہت ہی اقلیت میں ہیں، لیکن ایک نوجوان بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر کی راہ پہ چل پڑے تو پریشان تو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس بات کی بھی توجہ دینی چاہیے کہ یہود و نصارہ کے ان لوگوں کی ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جو تیسرا معنی ہے کافر کا، اس میں تو ہم سب کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور وہ ہے ناشکرہ ہونا۔ ناشکرے کی کیفیت کی میں ایک وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق چونکہ تعلیم اور کتاب سے ہے، اور تعلیمی اداروں سے، طلباء سے، استادوں سے وابستہ ہیں ہم لوگ، تو اس میں مجھے جو ناشکری کی ایک بہت بڑی بات نظر آ رہی ہے، اور اس پر بہت ہی افسوس بھی ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ کو اپنا رب ماننے کے باوجود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے کے باوجود، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب ماننے کے باوجود، ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ برملا کہتی ہے کہ ہمارا مضمون فزکس ہے، ہمارا مضمون بایولوجی ہے، ہمارا مضمون میتھمیٹکس ہے، ہمارا مضمون اور دیگر تمام مضامین، ان کو ہم اپنے انداز میں پڑھائیں گے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کو اس میں داخل کرنے کی مت کوشش کریں۔ اچھا، تو اسلام کو داخل کرنے کی آپ بات فرما رہے ہیں، بلکہ وہ ٹیچرز، پروفیسرز، یہ فزکس میں اور بایولوجی میں وغیرہ وغیرہ یہ بھی بیان کرنے لگے ہیں کہ اس میں اللہ کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، جب آپ نے اللہ کو نکال دیا تو اللہ پھر کیا کرے گا؟ اللہ پھر ہمیں اپنی رحمت سے نکال دے گا۔ دیکھیے یہ تو ایک بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی پوری زندگی مختلف یونیورسٹیز میں گزری ہے، ڈاکٹر صاحب یہ آپ فرما دیجئے کہ کیا علم سیکولر بھی ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ علم کبھی سیکولر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یہ بات بالکل اٹل حقیقت ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بے شک وقت لگ جائے، دنیا کی بہت ساری مثالوں کو اپنے سامنے رکھ کے، علم سیکولر نہیں ہوتا۔ علم اللہ کی کائنات کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے۔ نہ اس کائنات کے حصوں کو نکالا جا سکتا ہے، اور نہ کائنات کے خالق کو اس سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم تو اکثر، اور آپ کی مجالس میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے اس کو بارہا سمجھا چکے اور سمجھ چکے کہ اللہ نے تو پہلی وحی کی پہلی آیت میں ہی سیکولرزم کا تیا پاچا کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔
اور یہ بتایا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ جہاں رب نہیں ہے وہاں نہ پڑھو ہے، نہ علم ہے، نہ خلق کی بات ہے۔ وہاں تو انسان بس ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، صحرا میں صحرا نوردی کرتا پھرے گا، اور الٹی سیدھی باتیں لوگوں کو بتا کر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے والی بات ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیا مخلوق کو خالق سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا خالق اپنی مخلوق کے بارے میں فکر مند نہیں ہے؟ یقیناً دونوں کا ایسا قوی اور مضبوط رشتہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد تو اور زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو پھر ہمیں دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی میں کیا یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو اور اللہ کی باتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اور اس کی قدرتوں کو اور اس کی آیات کو اپنے اپنے کام کا حصہ بنائیں؟ انیق بھائی، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں انصاف ہونا چاہیے، اللہ انصاف کے بارے میں یہ تعلیم دیتا ہے، تجارت میں یہ والی بات ہونی چاہیے، اللہ نے تجارت کے لیے یہ تعلیمات دی ہیں، تو پھر علم اور تعلیم میں اللہ کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ کس مضمون سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ کا یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ اسلام سیکولر نہیں ہے، اسلام اس کا علم اس کائنات کا حصہ ہے، اور علم اللہ ہی کی طرف سے آیا، اللہ ہی کی قوت کے ذریعے سے، اسی کی عطا کردہ صلاحیتوں کے ذریعے سے علم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم جسے اپنی ایجاد کہتے ہیں، وہ اللہ کی ایجاد ہی میں غور و فکر کے صورت میں ایک نیا وجود تلاش کرنے کی بات ہے۔ اللہ ہی اصل میں الخالق ہے، تمام تر چیزیں ایجاد کرنے والا وہی ہے۔ ہم اسی کی ایجاد کرتی ہوئے جو کی جانے والی چیزیں ہیں اور تخلیق کی جانے والی چیزیں ہیں، ان کو ری اسمبل کرتے رہتے ہیں، شکلیں بناتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، اور پھر گمان کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی دریافت کر لی ہے۔ حقیقت میں دریافت کرنا بھی اللہ ہی کی کسی حکمت کو دریافت کرنے کے مترادف ہے۔ اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے آج کی پہلی جو آیت ہے بڑی ہی کمپریہنسو اور بڑی وسیع آیت ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اہل کتاب کا ایک گروہ تمہیں اپنی طرح بنا کے کفر کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ ان کی سازشوں سے، ان کی چالوں سے بچ کے رہو، ان کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے راستوں پہ مت چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح کفر کے راستے پہ چل پڑو، کبھی ناشکری کی صورت میں، کبھی انکار کی صورت میں، کبھی نافرمانی کی صورت میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو سبحان اللہ بہت جامع، بہت تفصیل سے آپ نے بات فرما دی۔ سوالات بہت سارے یہاں اٹھ سکتے ہیں، کم از کم 10-12، لیکن اس کو مختصر کرتے ہیں اور فوکس کر لیتے ہیں۔ بلکہ آج ہمارا من حیث القوم یا من حیث الامہ جو مرعوبیت ہے، جو مغلوبیت ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے، علم کے حوالے سے جو آپ بات فرما رہے تھے، جب آپ بات فرما رہے تھے تو مجھے بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ علم میں سے پہلی بات تو یہ کیا کام مغرب نے کہ اللہ کو نکال دیا، علم کو بنا دیا سیکولر، لا دین، بے خدا۔ آپ نے بالکل واضح کر دی بات کہ وہ علم ہی نہیں کہ جس میں اللہ موجود نہ ہو۔ توحید کو نکال کر کوئی علم نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہ ہمارے جو بچے بچیاں ہیں جو اے لیولز کر لیتے ہیں، اے لیول شروع ہو رہا ہے، یعنی اب آگے جا رہے ہیں، ڈگری کی طرف جا رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق اے لیولز کرنے والے ہمارے بچے اور بچیاں 75% ایسے ہیں جو پاکستان ہی میں نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جو علم ہے وہ علم مغرب ہی کا علم ہے اصل میں۔ تو ہم اپنا را میٹیریل دے دیتے ہیں مغرب کو، مغرب وہ بچے چلے جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر پھر وہیں رہتے ہیں ڈالرز اور پاؤنڈز کے چکر میں۔ تو یہ بھی کفر کی اتباع یا کفر کے ایک چال میں خود کو پھنسا لینا ہے۔ دو سوچیں چل رہی ہیں ایک ساتھ، ایک سوچ ہے سر سید کی جو مروبانہ مغلوبانہ ہے، دوسری سوچ چلتی ہے اقبال کی جو مغرب سے انتفاع تو چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کر لیا جائے، لیکن وہ مغرب کی اتباع نہیں چاہتے۔ ارشاد فرمائیے ایسی صورت میں آج ہمارے نوجوان کو آپ کیا تعلیم کریں گے؟
अनेक भाई, पहली बात तो जो आपकी गुफ्तगू से हमें समझ में आती है और समझनी चाहिए, और इस पर दुनिया के तमाम माहिरीन नफ्सियात, असातिज़ा, फ़लसफ़ी, दानिश्वर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो मरऊब, दबा हुआ, कमज़ोर शख्स है वो कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं चल सकता। सुभान अल्लाह। ये लोग मगरिब में भी चले जाएं, वहाँ की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस भी आ जाएं, लेकिन अगर मरऊबियत और मगलूबियत और हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ उनके पास है, उनसे सीख कर भी आ जाएं, तब भी ये इसी तरह ग़ुलामाना ज़िंदगी ही बसर करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपनी ज़ात और अपनी शख्सियत, इस पर एतबार किया जाए और इसके अंदर के जो इंसान है उसे मज़बूत और क़वी बनाया जाए, उसे काबिल क़द्र, काबिल एहतराम बनाया जाए। और हम अपने बच्चों के बारे में, नौजवानों के बारे में सिर्फ जानते नहीं बल्कि ज़िंदा मिसालें हैं ऐसी सैकड़ों जी हाँ। कि जिसमें हमारे बरसग़ीर के पाकिस्तान के नौजवान गए और उन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटियों में टॉप किया, जी हाँ। उनके ज़हीन तरीन लोगों में वो शामिल हुए। ठीक। इसका मतलब ये है कि दो बड़ी गलतियाँ हमसे हो रही हैं, और एक बड़ी गलती का जो उसका डांटा है और जो डांडा है उसका हिस्सा वो मिलता है मगरिब और उसके आसपास के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। एक गलती तो ये हुई कि हम मरूबियत के अंदर इस तरह धंसते चले गए कि हम सिर्फ इस्तेमाल करने वाले लोग बन गए। हम चीज़ों को बाहर से ख़रीदते हैं, लेते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महारत ये होती है कि हम इस मशीन को इस्तेमाल कैसे करें, हम इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करें। तो हमें इस्तेमाल करने के जो तरीक़े हैं वो जानते हुए हम अपने आप को माहिरीन में शामिल करने लगते हैं, जबकि असल माहिर तो हैं वो लोग के जो ईजाद करने वाले और मशीनें बनाने वाले और दीगर मैदानों में भी चीज़ों को ईजाद करने वाले, चाहे वो दवा हो या कोई और चीज़ हो। तो इस एतबार से हमें इस्तेमाल करने वाला बना दिया गया। उसके पीछे बाकायदा इदारों और अफराद का एक किरदार है जो महज अपना थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करने के लिए पाकिस्तान के और पाकिस्तान जैसे दीगर मुसलमान ममालिक में जो नौजवान हैं उन्हें वो उस मैदान में आने ही नहीं देते, उतरने ही नहीं देते जहां वो नई चीज़ सोच सकें और किसी नई ईजाद की बुनियाद रख सकें। सुभान अल्लाह। जब तक अपना इल्म प्रोड्यूस ना कर सके हम, तब तक हम मुकाबला इनका नहीं कर सकते। और फ़िक्री ग़ुलामी जो हमें मगरिब की फ़िक्री बैत करवा रही है, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। आपने डॉक्टर साहब बात फरमाई कि नौजवान हमारे यहाँ से गए और यूनिवर्सिटीज़ में जाके उन्होंने टॉप किया, लेकिन वो जो थ्योरीज़ मगरिब ने दी हैं या जो मगरिब चाहता है या जो कैपिटलिज्म चाहता है, उन्हीं थ्योरीज़ के लिए उन्होंने काम किया, उसी चीज़ को आगे बढ़ाया और उसका एक कल पुर्जा बन गए। क्या मगरिब के जहरीले दूध से दीन का सेहतमंद मक्खन निकाला जा सकता है? अनेक भाई, ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा ज़रूर होना चाहिए ताकि हम इस मरज़ का इलाज कर सकें। एक तो ज़िक्र हुआ हल्का सा, लेकिन एक और बात भी ओझल हो जाती है हमारे जहनों से अक्सर, बल्कि ओझल की गई है, कि जिसे हम आज के नौजवानों की ज़बान से सुनते हैं कि असल इल्म तो वहाँ है, तो उन्हें उस तारीख़ से महरूम रखा गया, मजहूल रखा गया और उनके जहनों में वो बात और उनके नॉलेज में ये बात लाई ही नहीं गई। उन अफराद को तब्दील कर दिया गया, उन चैप्टर्स को फाड़ के निकाल दिया गया, हमारे निसाब का हिस्सा वो नहीं बना कि ये तमाम ईजादात जो हमें आज मगरिब में नज़र आ रही हैं, इनकी बुनियाद इस्लामी दुनिया ने रखी थी। सुभान अल्लाह। हम ये जुमला कहते हैं तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि आप बस माजी में रहते हैं। जनाब, ये माजी मौजूदा हाल की बुनियाद है। इस बुनियाद को छोड़कर आप शाखों पर खुश होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि इसकी बुनियाद न सिर्फ मुसलमानों ने रखी बल्कि इसको आगे बढ़ाया। और इसके साथ साथ जो बहुत बड़ी चीज़ जो है जिसकी बुनियाद पर हम ये प्रोग्राम करते हैं, आपका ये सारा काम जो है, इसका असल क्या है, इसकी गरज क्या है कि हम लोगों को कुरान से नज़दीक करें। और कुरान क्या है?
قرآن ان تمام ایجادات کے راستے بتاتا ہے، سبحان اللہ، انسان کو ذہنی غلامی سے نکالتا ذہنی ہے، غلامی سے نکالتا ہے، رسول بندے کی اللہ صلی غلامی اللہ سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیتا ہے۔ جی اب ڈاکٹر بالکل، صاحب یہ فوراً جو آگی بات، اسی بات کا تسلسل ہے جو اگلی آیت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب تمہارے لیے یہ کفر کی طرف جانے کا کوئی موقع باقی ہے؟ جو اللہ فرما رہا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں تم کر رہے ہو مغلوب اور مروب ذہن کے ساتھ، یعنی اس وقت مغرب کی غلامی کر رہے ہو، اس پر آمادہ ہو۔ کیا اقبال نے کیا کہا تھا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ یہاں پر یورپ مغرب کے معنوں میں ہم لے لیتے ہیں۔ تمہارے پاس آیات موجود ہیں قرآن کی، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا موقع باقی رہ گیا ہے؟ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے پاس اللہ کا رسول موجود ہے۔ دیکھیے انیق بھائی، ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں، کچھ دیر پہلے ہم نے اسی کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی طرف سے دانستہ طور پر یہ کوشش کی گئی، اور ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جب تک تو وہ اپنی فوجوں کے ساتھ ان علاقوں میں موجود تھے، انہوں نے قوت کے ذریعے سے بزور یہ کام کروائے اور ہم پر وہ چیزیں مسلط کیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھیں، اور ان چیزوں کو ہم سے دور کھینچ کر لے گئے کہ جو ہمارا حق تھا، جو ہماری وراثت تھی، جس میں ہم لوگوں نے بڑے کام کیے تھے۔ اس کے بعد فوراً دوسرا کام یہ کیا کہ ہماری تاریخ کے وہ اوراق یا بدل دیے گئے یا انہیں غائب کر دیا گیا۔ تیسرا ایک اور بڑا کام جس پر وہ آج کل ان موجودہ صدی میں کام کر رہے ہیں، اور گزشتہ ایک صدی سے مسلسل وہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اب طریقہ واردات تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ دیکھیے انیق بھائی، میں ایک مثال صرف دیتا ہوں، باقی 20 مثالیں لوگوں کے ذہن میں آ جائیں گی۔ ہمارے پورے پاکستان میں، اسی طرح دیگر ممالک میں ایک ویو چلتی ہے، کوئی ایک موضوع اچانک نیا ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اس موضوع کو عام کرنے کے لیے، اس پر مباحثے کروانے کے لیے، اس کے سیمینارز کروانے کے لیے، اس پر کتابیں لکھنے کے لیے، اس پر ریسرچ پیپرز لکھنے کے لیے، اس پر ڈرامے بنوانے کے لیے، اس پر فلمیں ایجاد کرنے کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ کہیں سے آ جاتی ہے۔ اصل جو اس کا سورس ہے یا اس کا جو زور اور قوت ہے وہ اماؤنٹ ہے، یعنی وہ دولت ہے، وہ مال ہے جو کسی بھی شکل میں آیا، اور اس کے بنیاد پر پھر وہاں سے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے، اور یہ آرڈر جاری ہوتا ہے ذمہ داران کی طرف کہ آپ اپنے ملک میں اس چیز کو عام کریں، اس پر سیمینارز کروائیں، اس پر یہ کام کریں۔ مثلا جینڈر کے بارے میں آج کل بحث ہو رہی ہے، LGBT، تو جینڈر کے بارے میں یہ مشکل کیا یہ آج کے زمانے کی ہے؟ کیا مرد عورت اور ان کے درمیان کا جو ایک خاص طبقہ ہے جو جنس اور سیکس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس قانون میں کسی نہ کسی انسانی غلطی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے اندر شامل ہے، تو کیا یہ مختلف افراد جو اس طرح کی صورت میں 3-4 جنسوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ کیا آج پیدا ہوئے ہیں؟ یہ تو صدیوں سے زمین پر ہیں، اور صدیوں سے ان کے بارے میں باقاعدہ تعلیمات اللہ کی طرف سے آتی رہیں۔ میجورٹی مرد اور عورتوں کی شکل میں دنیا میں موجود تھے، کہیں کہیں بیمار مریض ذہنی اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے، یا یہ بھی ایک صحت کی خرابی ہے، تو اس کو باقاعدہ موضوع جو بنایا گیا، تو یہ کوئی آج کی نئی پرابلم نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک سرمایہ آیا، سرمایہ کے ساتھ ساتھ ایک آرڈر آیا، اور آرڈر کے ساتھ ساتھ مختلف کلچرز کو ہمارے اندر شامل کرنے کے لیے مقالات ہونے لگے، سیمینارات ہونے لگے، اور فلمیں بننے لگی، اور ڈرامے بننے لگے۔ ایسا لگا کہ جیسے پورے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ جینڈر کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جو اچانک وجود میں آتی ہیں، اور ہم سب اس کی جگالی کرنے لگتے ہیں۔ آپ یہ لفظ کبھی استعمال کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہے، اس کے پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خرابی، شیطانی حربے ہیں۔ ان سے اب محفوظ رہنے کا طریقہ یا طریقے
اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، وہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے چراغ بو لہبی۔ یہ شر اور خیر کی جو جنگ ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اس وقت قرآن کریم کی یہ آیات آج کے اہل ایمان سے کیا تقاضے کر رہی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا سے یہ آیت شروع ہوئی اور اگلی آیت اس میں شامل ہو گئی کہ تمہارے پاس قرآن کریم موجود ہے، تمہارے پاس اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اہل ایمان کے پاس اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ رسول سے محبت کا اظہار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئی کہ ہم ان حربوں کا مقابلہ کر سکیں، شیطانی چالوں کو شکست دے سکیں؟ جس جانب آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ ٹرانسجنڈر کی بات ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں، آپ نے بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ بڑے بڑے فنڈز آتے ہیں، یہاں مظاہرے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں، ان میں مرد بھی ہوتے ہیں، ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں، لیکن اب کیا کرے؟ یعنی آپ تو عالم ہیں، ہم جیسا عام آدمی کیا کرے؟ دیکھیے، آپ عام آدمی نہیں ہیں اور کوئی بھی عام آدمی نہیں ہے، سبھی اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج آج ہی کی اسی دوسری آیت میں بتایا۔ آپ نے بھی 2-3 مرتبہ اس کی طرف بالکل واضح اشارہ کیا۔ علاج بس ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف یعنی قرآن کی طرف واپس پلٹ کے آئیے۔ جیسے ہی ہم قرآن سے اور اللہ کے رسول سے وابستہ ہو جائیں گے صحیح معنی میں، باتوں میں نہیں، گفتگوؤں میں نہیں، تقاریر میں نہیں، خطبات جمعہ میں نہیں، بلکہ اسے اپنے نصاب تعلیم کا حصہ بنائیں، اسے کلچر کا حصہ بنائیں، اسے گھر کی تعلیم کا حصہ بنائیں، اسے اپنے اداروں کا حصہ بنائیں، اپنے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کہاں کہاں کیا کیا بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، جاننے کی کوشش کریں۔ علاج ایک ہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مطلب علماء کے لیے نہیں ہے کہ وہ آپس میں اتحاد کر لیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ پوری امت اور پوری دنیا کے انسان اس کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کو اور اس کی حقانیت کو جاننے کی کوشش کریں، تو ہم ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ جب تک ہم قرآن مجید سے ناآشنا رہیں گے اور ناآشنا ہیں، دیکھیے انیق بھائی، میں پورے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کتاب سے ناآشنا ہیں۔ میرے بچے بھی اس سے اس طرح آشنا نہیں جس طرح ہونا چاہیے، حالانکہ ہم کتاب و حکمت کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب تک میرے نصاب کا حصہ نہیں بنے گا، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر ہم اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں تو نقطہ ارتکاز قرآن و سنت ہی ہے، لیکن یہ بات میں بار بار نصاب تعلیم اور دیگر چیزوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ فٹ بال میچ ہوا تو وہاں جاپان کے لوگ جب اترتے ہیں تو کھیل کے بعد وہ باقاعدہ میدان صاف کرتے ہیں، باقی لوگ حیرت سے انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ نئی بات اور نیا کام انہوں نے کیا کر دیا۔ تو ان کے پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ تو ہمارے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہم تو پورے ملک کو اسی طرح صاف کرتے ہیں جس طرح وہ لوگ اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے۔ وہی طریقہ ہے اہل اسلام کو اسلام اپنے اندر داخل کرنے کا۔ جب تک ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تو گفتگو بے شک اسے تازہ کرتی رہے گی، اور یہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ بھی رک گیا پھر تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ان تعلیمات کو جو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے، اور قرآن کی یہ آیت کتنی خوبصورت ہے کہ وَفِيكُمْ رَسُولُ، کہ تمہارے اندر رسول زندہ حالت میں، زندہ حالت سے مراد آپ نے بھی وضاحت کر دی کہ تعلیمات زندہ ہیں، محفوظ ہیں، اس کے نمونے موجود ہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں، تو زندہ کیفیت میں جو موجود ہے اس سے استفادہ کیوں نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر صاحب، اسی سلسلے کا ایک سوال آپ کی خدمت میں سیکھنے کے لیے آپ سے کہ کوئی مسلمان گھرانہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گھر میں قرآن کریم موجود نہ ہو۔ قرآن کریم ہمارے گھروں میں موجود ہے، ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔
جی جی بالکل بالکل، کوئی شک نہیں اس کے اندر، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن وہ کاغذات میں اور غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، ہم اللہ نابینا اکبر. ہیں، وہ نابینا نہیں ہیں، جی وہ تو موجود ہیں، ہم ہی نابینا ہیں۔ ٹھیک ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ کی خدمت میں. آپ نے بات فرمائی اور یہاں قرآن کی آیت فرما رہی ہے کہ اعتصام باللہ، اللہ سے جڑنا. اللہ اکبر. اعتصام باللہ اور تمسک بالقرآن، اس کا پہلا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ ہم سب کو تعلیم کر دیجئے. انیک بھائی، آپ تعلیم تو کر ہی رہے ہیں ایک طویل زمانے سے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم دائم رکھے۔ دیکھیے، اللہ کی جو کتاب ہے نا، اس میں سے کوئی ایک آیت بھی کسی شخص نے شروع کر دی پڑھنا اور پڑھ کے اس پر غور کرنا شروع کر دیا اور پھر زندگی پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو تمسک اور اعتصام دونوں کے معنی اس کے اندر بالکل جمع ہو جائیں گے۔ تمسک کا معنی ہوتا ہے کسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور اعتصام کا بھی کم و بیش اسی سے ملتا جلتا معنی ہے۔ اس لیے ایک ایک آیت سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ایک ایک بات سے آغاز کریں۔ جس بات کو میں جانوں، پڑھوں، کوشش کروں کہ وہ میری زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جائے اور وہ میرے جسم کا، میری روح کا، میرے دل دماغ کا حصہ بننا شروع ہو جائے۔ کوتاہیاں غلطیاں ہوتی رہیں گی، پرواہ نہ کریں، لیکن کم از کم اللہ کی ایک بات روزانہ کی بنیاد پر، ہفتے کی بنیاد پر سیکھنے کا آغاز تو کریں۔ جس روز یہ آغاز ہوگا، یہ سلسلہ شروع ہوگا، تو پہلے قدم کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا لازماً اٹھے گا۔ اگر تمام اہل ایمان جو لوگ ابھی تک اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ آج سے اگر صرف سورۃ الفاتحہ اس کو پڑھ کے اس کو غور کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ خود اس کو الفاتحہ بنا کر راستہ کھول دے گا اور راستے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کریم کو صرف پڑھ لینا ڈاکٹر صاحب شاید یہ کافی نہیں. اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، قرآن کو آگے پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کچھ چلتے پھرتے کردار بھی معاشروں میں نظر آنے چاہیے. ہم جانتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم اپنے بچپن میں، لڑکپن میں دیکھتے تھے کہ ہمارے محلوں میں کچھ اللہ والے ہوتے تھے اور ان کے پاس لوگ جاتے تھے، ان سے ہاتھ ملاتے تھے، ان کے ہاتھ کی خوشبو اپنے ہاتھ میں آ جاتی تھی. کہاں گئے وہ اللہ والے؟ وہ چلتے پھرتے کردار کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو وہ قاری قرآن جو چلتے پھرتے قرآن ہوں، وہ معاشروں میں ہونے چاہیے. پورا عالم اسلام تو ہے ہی، پوری امت تو ہے ہی ہماری، لیکن پہلی محبت تو ہماری پاکستان ہے نا. تو پاکستان میں اب وہ اللہ والے نظر کیوں نہیں آتے ہمیں؟ وہ محفلیں کیوں نہیں ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد دنیا سے محبت ہماری اگر ختم نہیں ہوئی تو کم از کم ضرور ہو گئی ہے. ارشاد. جی ہاں، کم ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی زمین کبھی بھی اہل خیر سے اور اہل تقوی سے نہ خالی ہوئی اور نہ قیامت تک خالی رہے گی. ہم میں سے ہر فرد اللہ والا بن سکتا ہے. ابتدا قرآن مجید کے تمسک سے، اس کی قربت سے کرے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کرے، اور اس کے بعد اپنے محلے، نہیں تو ساتھ والے محلے میں، نہیں تو ساتھ والی بستی میں، نہیں تو ساتھ والے شہر میں. اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے اب بھی موجود ہیں، سبحان اللہ. مختلف شکلوں، مختلف کیفیات میں. لیکن ہم میں ایک بہت بڑی غلطی پیدا کر دی گئی ہے کہ ہم اللہ والا صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس نے سر پہ پگڑی رکھی ہو اور اس کی خاص قسم کی شکل و شباہت ہو، لمبا سا کرتا ہو اور پاجامے کی ایک شکل ہو. اے لوگوں، میں تمام سننے دیکھنے والوں سے بہت ہی عاجزانہ انداز میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ والے اپنے کردار سے اللہ والے بنتے ہیں، محض اپنے لباس سے اللہ والے نہیں بنتے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، اور آپ کے یعنی آپ کی اس گفتگو کے نتیجے میں مجھے فوری طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آیا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. وقت مکمل ہوا خواتین و حضرات ہمارے آج کے پروگرام کا. ڈاکٹر حبیب عاصم صاحب کے
ہم بڑے شکر گزار کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے قرآن کریم کی آیات سورہ آل عمران 100 اور 101 پر تفصیلی گفتگو عطا فرمائی۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کوئز کمپٹیشن میں کہ قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ درست جواب 7۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا نجف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، کاش ڈاکٹر حبیب عاصم صاحب یہاں ہوتے، ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے، ونر کے نام کا اعلان وہ کرتے، لیکن آج یہ کام میں کر رہا ہوں۔ یہ ہے ایبٹ آباد سے روحان ریان ایبٹ آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر